القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن يعلم أن هذين الدليلين يدلان على بطلان تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ، وتحريرهما بأن يقال لو أمكن تركب الجسم منها لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو على ملتقاهما، والتالي باطل لما فصل لما چھوٹ گیا ہے والتالي باطل لما فصل فكذا المقدم، ولا دلالة لهما على بطلان وجود الجزء في نفسه، إذ ليس لنا أن نقول لو أمكن وجود الجزء في نفسه لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو ملتقاهما لاحتمال أن يقتضي نوعه الانحسار في فرد، فعلى هذا ناسب أن يقال في صدر البحث فصل في إبطال تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ. أقول يمكن إقامة الدليل على بطلان الوجود الجزء في نفسه بأن يفرز الجزء بين الجسمين أو على ملتقاهما كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وينبغي أن يعلم، اور مناسب ہوتا ہے کہ جان لیا جائے کہ ان ہذین الدلیلین یدلان، کہ یہ دونوں دلیلیں جو جزء الذی لا یتجزا کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں، یدلان علی بطلان ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، جزء الذی لا یتجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے. وتحریرهما بأن يقال، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ لو امکن ترکب الجسم منہما، لو امکن ترکب الجسم منها لامکن وقوع جزء بین جزئین او علی ملتقاہما، والتالی باطل لما فصل فقط المقدم، کہ اگر جسم کا ان اجزاء سے مرکب ہونا ممکن ہو تو ایک جز کا دو جزوں کے درمیان یا دو جزوں کے ملتقا پر واقع ہونا ممکن ہوگا، اور تالی باطل ہے اسی دلیل سے جس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے. جب تالی باطل ہے تو ایسے ہی مقدم بھی باطل ہے. ولا دلالة لهما على بطلان وجود الجزء في نفسه، إذ ليس لنا أن نقول لو أمكن وجود الجزء في نفسه لأمكن وقوع جزء بين جزئين أو ملتقاهما لاحتمال أن يقتضي نوع الانحسار في فرد. اور جزء لا یتجزا کے فی نفسہ ہی وجود کے بطلان پر ان دونوں دلیلوں کی کوئی دلالت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اگر جزء لا یتجزا کا فی نفسی وجود ممکن ہو تو ایک جز کا دو جزوں کے درمیان یا ان کے ملتقا پر واقع ہونا ممکن ہوگا، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ جزء لا یتجزا کی نوع جزء لا یتجزا کی نوع فرد واحد میں منحصر ہونے کا تقاضا کرتی ہو. فعلى هذا ناسب أن يقال في صدر البحث فصل في إبطال تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزا. بس اس حالت میں مناسب یہ تھا کہ بحث کے شروع میں ماتن یوں کہتے کہ یہ فصل جزء لا یتجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے باطل کرنے کے بیان میں ہے. اقول، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں، يمكن إقامة الدليل على بطلان وجود الجزء في نفسه بأن يفرز الجزء بين الجسمين أو على ملتقاهما كما لا يخفى على ذوي الأفهام، کہ جزء لا یتجزا کے فی نفس ہی وجود کے بطلان پر
ان دلیلوں کا قائم کرنا اس طور پر ممکن ہے کہ ایک جز لات اجزا کو دو جسموں کے درمیان یا دو جسموں کے ملتقا پر فرض کیا جائے، جیسا کہ عقل مندوں پر مخفی نہیں ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہاں سے شارح ماتن پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو ماقبل میں جزء لات اجزا کے بطلان پر دو دلیلوں کو پڑھا تھا، تو یہ اعتراض اسی سے متعلق ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ ماتن نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ جزء لات اجزا باطل ہے، اور جو دلیل ذکر کی ہے ماتن نے وہ جزء لات اجزا کے بطلان پر نہیں ہے، بلکہ جزء لات اجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے بطلان پر ہے۔ اس لیے کہ جو دو دلیل ہم نے پڑھی ہے ان دونوں دلیلوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسم کا جزء لات اجزا مرکب ہونا باطل ہے، مگر فی نفسی ہی جزء لات اجزا کے وجود کا بطلان ان دونوں دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جو ماتن نے دلیل ذکر کی ہے، شرح نے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیسے اس دلیل سے جزء لات اجزا کا بطلان نہیں بلکہ جزء لات اجزا سے جسم کے مرکب ہونے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ تو دلیل کچھ یوں ہے کہ یوں کہا جائے کہ جزء لات اجزا سے جسم کا مرکب ہونا باطل ہے، اس لیے کہ اگر جسم کا جزء لات اجزا سے مرکب ہونا ممکن ہو تو جسم کو مرکب کرنے کے لیے تین اجزاء کو لے کر ایک کو دو کے درمیان یا دو کے ملتقا پر رکھنا ممکن ہوگا، اور تالی یعنی ایک جز کا دو کے درمیان یا ان کے ملتقا پر رکھنا یہ باطل ہے، جیسا کہ ابھی متن کے اندر مفصل بیان ہوا ہے۔ لہذا مقدم یعنی جسم کا جزء لات اجزا سے مرکب ہونا بھی باطل ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں دلیلوں کو جزء لات اجزا کے فی نفس ہی وجود کو باطل کرنے کے لیے جاری کرتے ہیں تو جاری نہیں ہوتے۔ مثلا ہم یوں کہیں کہ جزء لات اجزا بالکل موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موجود ہو تو ایک کو دو کے درمیان یا ان کے ملتقا پر رکھنا ممکن ہوگا۔ اگر اس طرح ہم دلیل لیں جزء لات اجزا کے فی نفسی بطلان پر، تو فریق جو مخالف ہے وہ فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ جزء لات اجزا موجود تو ہے مگر یہ ایسی نوع ہے جو فرد واحد میں منحصر ہے، یعنی خارج میں جزء لات اجزا کا صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، ایک سے زائد نہیں، اور جزئین کے درمیان یا ان کے ملتقا پر رکھنے کے لیے تین اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہ دلیل جزء لات اجزا کے فی نفسی وجود کے بطلان پر جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو پہلی صورت ہے یعنی دلیل کو جزء لات اجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے سلسلے میں اگر دی جائے تو اس میں فریق مخالف یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس طور پر نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں اگر فریق مخالف یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ فرد واحد منحصر ہوگا، تو اس صورت میں یہ بات یوں درست نہیں ہوگی کہ فرد واحد سے ترکیب متحقق نہیں ہوتی ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ جزء لا یتجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے بطلان کے سلسلے میں ہے، لہذا ماتن کو شروع فصل میں دعویٰ یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ فصل جزء لا یتجزا سے جسم کے مرکب ہونے کے بطلان کے سلسلے میں ہے۔ فصل فی ابطال ترکب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزا، تاکہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت ہو جاتی۔ آخر میں شارح نے اقول سے یہ بتلایا ہے کہ جزء لات اجزا کے خارج میں فرد واحد کے اندر منحصر ہونے کے باوجود بھی ان دونوں دلیلوں کو جز کے فی نفسی وجود کے بطلان پر قائم کیا جا سکتا ہے، یہ شارح نے بتایا ہے۔
مگر اس میں تھوڑا سا تغیر کرنا پڑے گا، تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ جزئین کے بجائے ہم جسمین لا کر یوں کہیں کہ اگر جزء لا اجزا موجود ہو تو ہم ایک جز کو دو جسموں کے درمیان، دو جزوں کے درمیان نہیں بلکہ دو جسموں کے درمیان یا دو جسموں کے ملتقا پر رکھیں گے، اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، جیسے کہ متن کے اندر ابھی تفصیلی بیان ہوا۔ تو اس طرح اگر دلیل کو قائم کیا جائے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، تو ان دو دلیلوں سے جزء لا اجزا کے بطلان کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔